بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت عطا فرمائے. ہم اپنا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ہم نے صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کے بارے میں، آج انشاءاللہ ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں حالات پیش کریں گے کہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا، اور ان کی زندگی کے ایسے ایام بھی آئے کہ جو صرف وہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، جنہوں نے خاندان نبوت کو جوائن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے پہلے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید رہی آپ کے وصال مبارک تک، اور جن کا تعلق ان طبقات کے ساتھ ہے کہ جو اس زمانے کے معاشرے میں پسماندہ ترین طبقات تھے، اور جن کے ساتھ اسلام کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اور جن کے سیرت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، کہ ان کا جو پس منظر ہے معاشرتی اور نسلی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایسے حالات ہوئے کہ ان کو گمنامی اور پسماندگی سے اٹھا کر خاندان نبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو منسلک کیا، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی دیکھتے تھے کہ یہ میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور وہ خاتون جو عشر مبشرہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں ان کو جنت کی بشارت دی. تو یہ کون ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہستی ہیں ان کا اسم گرامی جو ہے وہ ایمن ہے، اور ان کا پس منظر یہ ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ان کی قسمت جاگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ رکھا تھا کہ وہ حبشہ کی گمنامی سے اللہ نے ان کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکہ اور مدینہ مبارکہ اور پھر جنت البقیع میں ان کی قیام گاہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مقدر فرمائی. تو ان کے بارے میں آتا یہ ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں ایک مشہور واقعہ ہوا جس کو عرب جو ہے عام الفیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو تاریخ تھی،
اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یمن کا جو گورنر تھا ابرہہ، اس نے مکہ پر وہ چڑھائی کرنے آیا، اور پھر ہم صورت فیل میں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی صورت کے اندر کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکام اور نامراد واپس لوٹایا۔ تو اس کے جب اس کی فوج پسپا ہو رہی تھی تو قریش کے لوگوں نے ان کے لوگوں کو پکڑا جو ان کے ہاتھ میں آئے، اور ان کا جو سامان تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لیا۔ تو انہی یعنی مال غنیمت میں ان کو حضرت ام ایمن بھی ان کے ہاتھ آئیں، اور یہ یوں ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک جناب حضرت عبداللہ جو ہیں یہ ان کی کنیز بن گئیں، اور ان کے ہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور یہ خاندان نبوت یعنی قریش کے خاندان میں جو بہترین خاندان تھا عربوں کا، اور جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی رکھی تھی، ان کے ساتھ یہ منسلک ہو گئیں، اور ان کی خدمت، ان کے ساتھ تمام کام کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک جو ہے وہ شیوا بن گیا۔ اور اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ آپ کو دیکھے بغیر اپنے سفر تجارت میں واپس آتی ہوئی مدینہ پاک میں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی دیکھ بھال حضرت ام ایمن کرتی تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ جو وقت بچپن میں گزرا وہ سیدہ سعدیہ حلیمہ کے ساتھ گزرا، اور پھر جب وہ واپس ان کو چھوڑنے آئے حضرت آمنہ کے پاس، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی، جب حضرت آمنہ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ان کا خاوند جو مدینہ میں اس دنیا سے چلا گیا تھا، کم از کم وہ خود اور ان کا جو بیٹا ہے اس کو اپنے باپ کی قبر دکھائیں۔ تو حضرت آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن کو لے کر مدینہ جاتی ہیں، وہاں اپنے جو خاندان کے رشتہ دار تھے بنو نجار وغیرہ، وہاں ان کا قیام ہوتا ہے، اور پھر وہ واپسی کے لیے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو واپسی کے سفر میں یہ تینوں مسافر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا مدفن تھا مدینہ میں، یہ مقدر ہوا کہ حضرت آمنہ کا مدفن بھی اسی علاقے میں ہو۔ تو حضرت آمنہ جب مدینہ پاک سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ابوا کا ایک مقام ہے، جب وہاں پہنچیں تو اچانک بیمار ہو گئیں، اور ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی عمر 6 سال کی تھی، اور حضرت ام ایمن تھی۔ صحرا میں بیابان میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہاں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑے ایموشنل مطلب ہے کہ سینز تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی کم عمر جن کو اپنے والد کو نہیں دیکھ سکے، اور ان کی والدہ ان کے سامنے جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور ماں اپنے لخت جگر کو دیکھ کر جو ہے اس وقت اپنی محبت کا، شفقت کا اظہار کرتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو اس وقت دیکھ کر وہ بھی جو ہے رقت آمیز منظر ان کی برتاری ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن جو ہیں وہ حضرت آمنہ کی قبر کھودتے ہیں اور ان کی تدفین کرتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں حضرت ام ایمن کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے، کہ اس وقت
ان کے پاس ذمہ داری کون سی بن جاتی ہے کہ وہ بحفاظت اور شفقت کے ساتھ اس کم عمر بچے کو واپس اپنے خاندان میں بطور امانت جو ہے وہ پہنچائیں، اور وہاں سے کہ جو جتنا سفر ہے مدینہ پاک سے ابوا سے لے کر مکہ تک حضرت ام ایمن ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں جو ان کا جو رول ہے، ایک مربیہ کا رول ہے اور ایک نرس کا رول ہے اور ایک مشفقہ کا رول ہے، اور حضرت ام ایمن کی عمر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ تمام چیزوں کو اس وقت سمجھتی تھیں، اور وہ واپس جب مکہ پہنچتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سناتی ہیں کہ آپ کی جو بہو ہے حضرت آمنہ وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے ہیں ویسے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت ام ایمن کو حضرت عبد المطلب یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نے اس کی، میرے جو نواسہ ہے اس کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس کو آپ نے خوش رکھنا ہے، اور اس کو ہر طرح سے آپ نے خوش رکھنا ہے، اور اس کی ضروریات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس وقت سے پھر حضرت ام ایمن کا جو تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور غالباً یہ تمام حالات ایسے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے حضرت ام ایمن کو آپ کے ساتھ دیکھا تو آپ کے دل میں بھی ان کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کا احترام جو ہے وہ بڑھ گیا، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حضرت ام ایمن کا مقدر کس طرح چمکا کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور آپ اسی طریقے سے جس طرح کے ایک ماں کا احترام ہوتا ہے سگی ماں کا، اسی طریقے سے آپ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے گھر جا کر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت ام ایمن کے مزید واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آج کے اس دور میں خاص طور پر ہمارے مسلمان معاشروں میں یہ باتیں، یہ شکایتیں کثرت سے بڑھ رہی ہیں کہ آج کل کے بچے نہیں، آج کل کے گرون اپس جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ماں باپ دونوں عطا کی ہیں، یا ان میں سے ایک موجود ہے، والد موجود ہے یا والدہ موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کس طرح محروم ہیں کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو اپنے آپ سے انہوں نے دور رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ جو اللہ کے بعد اس دنیا میں ان کی آمد کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اگر وہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں کہاں سے آتے، لیکن ان کو وہ مرتبہ نہیں دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ ان سے کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ پیار سے ان کے ساتھ ملیں اور اس ماحول میں ان کے ساتھ مل کر ان سے دعائیں لیں اور ان کی شفقت لیں، اور یہ کہ وہ جنت کے مستحق بنے۔ تو یہ حضرت ام ایمن کی زندگی کا جو یہ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تربیت کی تھی، بچپن میں پرورش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کے اس احسان کو، ان کی اس محنت کو، محبت کو آپ نے کبھی نہیں بھولا، بلکہ ان کے درجات انہوں نے بلند کیے، اور یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہم ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جنتی خاتون کی بشارت دی،
اور دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ سے کہ جو انسان آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح سلوک کریں. آپ احسان نافراموش نہ بنیں بلکہ آپ ان کے احسان کا شکریہ ادا کرتے جائیں. اور ماں باپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی اگر ساری زندگی بھی آپ شکریہ ادا کریں، ان کی خدمت ادا کریں، تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا. نہیں، ایون دو یہاں پر حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. الا یہ کہ اگر آپ کو، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں، اگر آپ کو وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو آپ شرک کے معاملے میں یا اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کہتے ہیں تو اس معاملے میں آپ ان کی پیروی مت کریں. مگر جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے جو ہمیں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے تعلقات کا. اور ابھی تو یہ ابتدا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد، غلامی کے بعد جب آزادی مل جائے تو جو انسان آزاد ہو جاتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی اپنے طور پر گزارتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا خوبصورت ترین پہلو ہے، میرے ناظرین کرام آپ سنیں، حسن سلوک کا، اخلاق کا، معاملات کا، اچھے برتاؤ کا، کہ یہ خاتون خاندان نبوت کے ساتھ جڑی رہتی ہے، بس ان سے جدا نہیں ہوتی ہے. ایون دو کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبوت سے جدائی مل جاتی ہے، پھر بھی وہ خاندان نبوت کے ساتھ جڑی رہتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے برتاؤ میں کوئی امتیاز نہیں برتتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. جب ام ایمن ان کی کنیز تھیں، ان کے خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس خاتون اب آزاد ہو گئی ہیں تو ان کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ استوار ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عبید بن زید الخزرجی جو اوریجنلی مدینہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن مکہ میں ان کا قیام تھا، تو ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. اور اس شادی سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایمن، اور اسی نام سے حضرت ام ایمن جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد ایک جنگ کے اندر جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد حنین کی لڑائی کے اندر ان کے صاحبزادے حضرت ایمن جو ہیں وہ بھی جام شہادت جو ہیں وہ نوش کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ آزاد ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبوت کے ساتھ جڑی ہی ہے. اب یہ جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فکر ہوتی ہے کہ یہ خاتون جو میری محسنہ تھیں، جنہوں نے میرے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کیا تھا، یہ اب دوبارہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ من سرہ ان یتزوج بامرأۃ من جنۃ فلیتزوج ام ایمن. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ ایک ایسی خاتون سے شادی کرے کہ جو
جنتیوں میں سے ہو تو اس سے ایمن کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایمن آپ کی آزاد کردہ کنیز ہیں، اور ان کے ساتھ پھر کس کی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن ابھی آپ کو ہم نام بتا دیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیار اور محبت دیا جو اولاد کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملتا ہے، اور یہ آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، ان کو آپ نے آزاد کر دیا۔ ان کے ماں باپ آئے ان کو لینے کے لیے کہ وہ بچپن میں کھو گئے تھے اور کسی نے ان کو بیچ دیا تھا، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو یہ آفر کی کہ یو آر فری، آپ آزاد ہیں، آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا گوارا کیا، اس کو ترجیح دی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گئے۔ تو حضرت ایمن کے ساتھ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ حضرت حارثہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو نوجوان یہ کپل ہے یہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزر کرتے ہیں، تاآں کہ اسلام کی ایک مشہور لڑائی جو 8ویں ہجری میں جنگ موتا کہتی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو جو 3 مسلمانوں کے لشکر کے امیر تھے اس میں سے آپ نے اس کو منتخب فرمایا، اور پھر فرمایا تھا کہ جب ان کا وہ شہادت ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے جو ہیں وہ کمانڈر ریپلیس کریں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر جو ہے نا شہادت ہوتی ہے، اور مجھ ناچیز کو ان کے مزار کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جنگ موتا کے اندر، اور وہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا کمپلیکس اردن کی حکومت نے بنایا، مسجد ہے، لائبریری ہے، بڑی اچھی جگہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع دے تو آپ وہاں جائیں۔ تو یعنی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا تھا کہ ان کا خاوند جو ہے وہ شہید ہو گیا، ان کا بیٹا جو ہے وہ ایمن شہید ہو گیا، اور ان کے دوسرے جو خاوند تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر دیا تھا، اور انہوں نے اس تمام صدموں کو انہوں نے برداشت کیا۔ اب ایک موقع ایسے آتا ہے کہ مکہ کے اندر مسلمان جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے زندہ رہنا اور اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر مظالم اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت ایمن ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ جنہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع ملا، وہ حبشہ کہ جہاں سے اوریجنلی وہ آئی تھیں، لیکن واپس جو جاتی ہیں تو مسلمان کے طور پر وہ وہاں رہتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، اور پھر جب ان کو خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، تو وہ پھر مدینہ میں آتی ہیں، اور مدینہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ اس کے اندر رہتی ہیں، اور اللہ کے رسول کا جو قرب ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کی جو زندگی کے واقعات ہیں وہ بہت ہی انسپریشنل ہیں، ایجوکیشنل ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اور یہ ایک فرد کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اسلام کی تاریخ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیاری سیرت ہے، معطر سیرت ہے، وہ اس کا ایک خوبصورت پھول ہے، اور اس کو پڑھنے سے اور ان کے حالات زندگی کو سننے سنانے سے ہمیں روحانی طور پر، ایمانی طور پر تقویت ملتی ہے، اور اس کے اندر بہت سے درس ہیں، اسباق ہیں
جن کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ان کی زندگی کی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ خوبصورت موضوع ہم جاری رکھیں گے۔ ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور وقفے کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کی تاریخ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ حضرت ام ایمن کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے، اور انشاءاللہ اس حصے میں ہم چند مزید واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ وہ خاتون تھی کہ جو سیافام تھی، خاتون تھی، کنیز تھیں، اور اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس زمانے اور آج کل بھی ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ وہ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ مزید یہ کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور جب وہ الفاظ استعمال کرتی تھی تو پورے طور پر سننے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جو لوگ ان کو پہچان گئے تھے وہ ان کا مفہوم سمجھ لیتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لاتی ہیں تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک نیا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہے، اور ایک غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو مین پاور تھی وہ کم تھی، اسلحہ کم تھا۔ تو اس میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نے، صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کی اشاعت کا جو مشن تھا اس میں اپنی بساطت کے مطابق وہاں پر انہوں نے کنٹریبیوشن کیا۔ تو ہمیں روایات یہ ملتی ہیں کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں ایکٹیو پارٹ کر لیتی تھی، اور ان کا جو رول تھا وہ کیا تھا کہ زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی مرہم پٹی کرنا، اور جو مجاہدین تھے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور ان کو اس بات کی تلقین کرنا کہ تم یہاں پر ثابت قدم رہو اور پسپائی مت اختیار کرو۔ تو یہ تمام غزوات کے اندر ہمیں ایون دو خیبر کی جو لڑائی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ادا کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے خواتین جو ہیں وہ بھی اس معاشرے کے اندر ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں، ایون دو کہ ان کی کچھ کمزوریاں ہوں گی، کچھ ایسی بات ہوں گی کہ وہ فلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گی، لیکن امت کا ایک فرد ہوتی ہوئی، ایک ممبر ہوتی ہوئی، وہ جو بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں۔ اور آج کے دور میں اگر ہم لوگ یہ قدر شناسی کریں کہ جس کو کرتے ہیں مردم شناسی کہتے ہیں، کہ لوگوں کے جو بھی ان کے سکلز ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچان کر
ان کے مطابق ان کو رول دیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر اپنی جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر ایکٹیو حصہ لیا، اور دوسرا وہ محدثہ بھی تھی، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی اور ان سے چند احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی چارپائی کے پیچھے کھڑے ہو کر رو رہے تھے، یعنی والد کا سایہ اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا، عبد المطلب تھے تو وہ بھی ان کی زندگی سے جو ہے چلے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چارپائی کے پیچھے کھڑے کے رو رہے تھے۔ تو یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بزرگوں کا ادب کرتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کو مس کرتے تھے، اور چھوٹی عمر کے اندر آپ کے اندر یہ احساس تھا کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں، بزرگ ہیں جو جا رہے ہیں اس دنیا سے، ان کے بارے میں، اور یہ بات ہمیں بتائی ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ اور بھی احادیث ان کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ تیسری ایک اہم بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں، مکہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں آپ کی زندگی انتہائی مصروف تھی۔ صحابہ کرام کی تعلیم، باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں ان سے ملاقاتیں، آپ کی اپنی عبادات کا اور قیام کا اور صیام کا جو معمول تھا، اور پھر غزوات اور صحابہ کرام کے ساتھ کنسلٹیشن۔ لیکن اس تمام کے باوجود آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے کچھ اوقات نکالتے تھے، اسپیئر کرتے تھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے، اور آپ ان کے گھر جاتے تھے، وہ آپ کو دودھ پیش کرتی تھیں، وہاں پر آپ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ آپ باتیں کرتی تھی۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت تھی کہ خاتم الانبیاء والمرسلین ان کے گھر تشریف لاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خاتم الانبیاء کا جو مقام ہے وہ کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، لیکن وہاں پر پہنچ کر بھی آپ نے حضرت ام ایمن کو اور ان کی جو شفقت تھی، ان کی تربیت تھی، ان کا جو حسن سلوک تھا، اس کو فراموش نہیں کیا اور آخر وقت تک اس کو یاد رکھا۔ ایون دو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، کہ ام ایمن کی زیارت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، تو ہم جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ مس نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور حضور کی امت اور صحابہ کرام ان کو بھول گئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے احساس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت تھی، آپ کا ایک طریقہ تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی پرسنل بات تھی، لیکن نہیں، صحابہ کرام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چاہے پرسنل تھی، تشریعی تھی، سنت تھی، عبادت کے معاملے میں، غیر عبادت کے معاملے میں، صحابہ کرام ان کی پابندی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اور جب وہ حضرت ایمن کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تعزیت کا ماحول ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تعزیت بھی کرتے ہیں، اور حضرت ام ایمن کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے پاس جو بہترین چیز ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہوگا، تو آپ مطمئن رہیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا وصال ہوا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت اللہ کے پاس ان کو اللہ کی طرف سے بہترین نعمتیں مل رہی ہوں گی، لیکن مجھے افسوس کس بات کا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔
ابھی دیکھیں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعور جو ہے کہ جب وحی آتی تھی تو اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام یعنی اس بات کے بھی اشتیاق میں ہوتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نئی وحی آ رہی ہے، اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہزاروں مرتبہ تشریف لانا، یہ نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز تھا، خوشی کی بات تھی، بلکہ صحابہ کرام کے لیے بھی ایک بڑی بات تھی کہ اللہ کا فرشتہ جو ہے ان کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی اپنے صحابہ کرام کو سناتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے۔ اور پھر ایک بہت ہی ایموشنل مرثیہ سیدہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں، جس میں انہوں نے اپنی جو زندگی انہوں نے گزاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نعمتیں ملی تھیں اور برکتیں ملی تھیں ان کا وہ ذکر کرتی ہیں، اور اس کے جو اشعار ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، ایون دو کہ ان کی زبان کے اندر لکنت تھی اور وہ الفاظ صحیح طریقے سے جو ہے وہ بول نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کے لکنت کے باوجود جو ان کے الفاظ ہوتے تھے، جو ان کے کلمات ہوتے تھے، اس کے اندر پیار اور محبت ہوتا تھا۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ غزوات میں ان کا جو رول تھا کہ وہ زخمیوں کو پانی پلانا اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین کو انسپائر کرنا اور انکریج کرنا، یہ بھی وہ کام کرتی تھی۔ تو مثال کے طور پر ایک ایسے موقع پہ انہوں نے استعمال فرمائے ثبت اللہ اقدامکم۔ اب ان کی زبان میں لکنت تھی تو انہوں نے ثبتا کو فا کے ساتھ، ثبتا کی بجائے ثبتا سین کے ساتھ استعمال فرمایا، تو وہ بھی صحابہ کرام کو سمجھ آ گیا کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے ساتھ ملتے تھے مزاح کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک غزوے کے اندر حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کا، غطی قناع کے، تم اپنے آپ کو کور کر لو، یعنی تم جس انداز میں بات کر رہی ہو۔ تو یہ دیکھیں لڑائی کی شدت کا موقع ہے اور اس وقت انسان ٹینشن کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع بھی نہیں جانے دیتے ہیں۔ اپنی جو مربیہ ہیں، اپنی جو نرس ہیں، اپنی جو محسنہ ہیں، مشفقہ ہیں، اس کے ساتھ لڑائی کی بلندی کے اوپر، سختی کے اوپر بھی وہاں پر ان کے ساتھ ان کی دلجوئی فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دلجوئی فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ فرماتی ہیں کہ مجھے اونٹ کا بچہ، میں اس سے کیا کروں، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایمن کے درمیان چلتی رہتی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ وہ اونٹ لے کے آؤ۔ جب وہ اونٹ جو ہے حضرت ایمن کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ تو واقعی اونٹ ہے، تو آپ نے فرمایا لیکن یہ اونٹ کا بچہ تو ہے نا، ویسے یہ اونٹ جو بنا ہے یہ اونٹ کا بچہ ہے، پہلے بچہ تھا اب یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ایک طرف تو ان کی دلجوئی فرما رہے تھے، لیکن ہم لوگ جب مذاق کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ مذاق کے اندر بعض اوقات سچ اور جھوٹ ملا دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق ہوتا تھا، دلجوئی ہوتی تھی، اس کے اندر سچ ہوتا تھا،
اگرچہ آپ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا تھا لیکن اس کے اندر سچ ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے. ایک دوسری بات جو یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ جب غزوات ہوتی تھیں تو غزوات کے اندر مال غنیمت جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے اندر اپنی ثوابدید کے مطابق تقسیم فرماتے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کچھ زمینیں حضرت ایمن کو عطا فرمائی تھی، الاٹ کی تھی. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے احکامات کے مطابق جو زمینیں پہلے کچھ لوگوں کی بھی تھی وہ دوسرے صحابہ کرام کو آپ نے منتقل کرنے کا حکم دیا. اور اس میں یہ ہوا کہ ایمن کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں دی تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں. اب یہ جو بات تھی حضرت ایمن کو ناگوار گزری، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ایمن میرے پاس آئیں اور میری گردن میں کپڑا انہوں نے ڈال دیا کہ ایسے نہیں ہوگا، تم میری زمینیں نہیں لے سکتے ہو. تو ہم دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات طے ہوئی. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ایمن سے کہ تم یہ زمین واپس کر دو حضرت انس کو، اور اس کے بدلے میں تمہیں 10 گنا اور عطا کروں گا. تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یعنی ان کی جو پراپرٹی تھی، جو الاٹمنٹ تھی، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آفر کی اور ان کو اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئیں اور ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ان کی محرومی ہوئی ہے. یعنی اس واقعے کا بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن کا بہت ہی خیال رکھتے تھے اور کسی موقع پر ان کو ناراض نہیں فرماتے تھے اور ہر لحاظ سے ان کو خوش رکھتے تھے. اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھاتے نہیں تھے، اور خاص طور پر ان ہستیوں کا، ان لوگوں کا جو آپ کے محسن تھے، جنہوں نے بچپن میں آپ کی پرورش کی تھی. اور خاص طور پر دیکھیں مدینہ طیبہ سے ابوا سے لے کے مکہ تک کا جو سفر ہے، دشوار گزار سفر ہے، اس کے اندر انہوں نے ان کا خیال رکھا اور ان کو جو ہے حضرت عبد المطلب نے یہ خاص وصیت کی تھی کہ میرے اس بیٹے کو آپ لک آفٹر کریں، کہ مجھے اہل کتاب نے بتایا ہے کہ ہم نے اس نونہال کے اندر ایسی نشانیاں دیکھی ہیں کہ یہ پیغمبر ہوگا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور اس لحاظ سے بھی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جس ہستی کی وہ دیکھ بھال کر رہی ہے اس نے ایک دن نبوت کا اعلان کرنا ہے. تو انہوں نے اس کام کو اپنی سعادت سمجھا اور خوشی کے ساتھ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ قائم رہا آخر تک، اور یہاں تک کہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دفعہ حضرت ایمن جو تھیں وہ بھی آرام کر رہی تھیں کیونکہ آنا جانا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ ہوتا تھا کہ جس میں رات کو آپ پیشاب جو ہے وہ کرتے تھے اور وہ اس کے اندر ہوتا تھا، بعد میں پھر اس کو جو بھی کرتے تھے. تو ایک دن رات کو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیشاب جو ہے وہ پی لیا. تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ بھئی اس پیالے کے اندر جو پیشاب تھا وہ کیوں نہیں ہے، خالی کیوں ہے؟ تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میں نے پی لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت سے
ان کو زندگی میں کبھی کسی قسم کی شکایت نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے زندگی بھر صحت اور عافیت عطا فرمائی۔ ان کے وصال کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ایک میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت میں ان کا وصال ہوا۔ یہاں ایک دوسری بات کہنا بہت ضروری ہے کہ جب ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی اور واقعہ افک ہوا، اور جس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ پریشان رہے، مسلمان پریشان رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انویسٹیگیشن کی تھی اور جو تحقیقات فرمائی تھیں، ان تحقیقات میں ایک انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ام ایمن پر پڑا، اور حضرت ام ایمن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں، ان کی بیہیویئر میں کوئی ایسی بات آپ کو ملی ہے، کوئی ایسی بات نظر آئی ہے کہ جو ناپسندیدہ ہو؟ اب یہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بحران درپیش ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بہتان لگایا ہے، جس سے مسلمان معاشرہ جو ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، اور 1 مہینہ یہ بحرانی کیفیت نازل ہوئی، طاری رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کچھ اور لوگوں سے پوچھا، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اندر میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہے جو قابل عیب ہو، سوائے خیر کے میں نے ان کے کردار کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت ام ایمن سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ ام ایمن حضرت عائشہ کو جانتی تھی، ازواج مطہرات کو وہ جانتی تھی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو چند لمحات آپ کی زندگی کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی صحابیات، اور جو لوگ آپ کے آس پاس تھے، ان کی زندگیوں کے مطالعے کے اندر گزاریں، اس کے اندر ریفلیکٹ کریں، اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جو مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان بہن بھائی سفر کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔